اللہ رب العزت کا احسان کہ ہمیں اپنے طور پر اپنی اپنی جگہ پر ذکر کا موقع نصیب فرمایا، بلکہ یوں کہیے کہ جہاں جہاں اور جس جس گھر میں چند افراد بیٹھے ہیں، شریک مجلس ہیں، انہوں نے گویا اپنے گھر کو مجلس ذکر بنا دیا۔ جہاں جہاں ہم اور آپ ذکر میں ہیں، کچھ نہ کچھ دو چار افراد تو ضرور ہیں۔ ان چند افراد کی وجہ سے ہمارا گھر اس وقت ذکر کی مجلس بن گیا، اور ظاہر ہے کہ جو گھر ذکر کی مجلس بن جائے وہاں ذکر کی برکات اور ذکر کی انوارات ضرور ہوتے ہیں۔ مجلس ذکر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی جمگھٹا ہو، کوئی مجمع ہو، جہاں اللہ کے چند بندے اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں بیٹھ جائیں، وہ مجلس ذکر ہے۔ اسی بنا پر امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے اکابر دیوبند کے منظور نظر تھے، جن کو اللہ نے علم تفسیر میں ایک عجیب مہارت، ایک عجیب ملکہ اللہ نے عطا کیا تھا۔ قرآن کریم سے عجیب ان کو محبت تھی، قرآن کریم کی آیات سے ان کو عشق تھا۔ وہ ہر دم ان کی نگاہ قرآن کی آیات پہ ہوتی تھی اور عجیب علوم و معارف وہ بیان کرتے تھے۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ذکر کی مجلس کی پابندی کرتے تھے، اور اسی بنیاد پر وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کبھی مجلس ذکر ہمارا ناغا نہ ہو، اے اللہ درس قرآن ہمارا کبھی ناغا نہ ہو۔ یہ ان کی مشہور دعا تھی، اے اللہ درس قرآن ناغا نہ ہو، اور اے اللہ ہماری مجلس سے ذکر کبھی ناغا نہ ہو۔ پابندی کے ساتھ ہر جمعرات کو وہ ذکر کی مجلس لگاتے، اور آنے والے کو بڑے اعتماد بلکہ یقین کے ساتھ ان حدیثوں کی بشارت سناتے جو ذکر کی مجلس میں شریک ہونے والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ امام حضرت احمد علی لاہوری، ان کی نگاہ میں مجلس کی کیا اہمیت تھی۔ اسی بنیاد پہ یہاں تک کہتے تھے کہ میرے احباب، اگر تم میری مجلس میں نہیں آ سکتے، اگر تم میرے گھر تک نہیں آ سکتے، اگر میری اس جگہ تک نہیں آ سکتے جو خانقاہ کے طور پہ ہے، تو اے میرے احباب، میں کہتا ہوں، یہ احمد علی لاہوری کہتے تھے کہ اپنے گھر کو مجلس ذکر بنا دو، گھر میں چھوٹے بچے ہوں ان کو بھی لے کر بیٹھ جاؤ، تاکہ تمہارا گھر مجلس ذکر بن جائے، اور ذکر کی جو فضیلت ہے اس کے ساتھ ساتھ مجلس ذکر کی جو فضیلت ہے، یہ دونوں تجھے حاصل ہو جائے۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ ہمارے مشائخ ہیں، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن کی خدمت میں گزرا، دین کی دعوت میں گزرا، اللہ کی عبادت میں گزرا، قوم و ملت کی فکر میں گزرا، مگر اسی کے ساتھ ساتھ وہ مجلس ذکر کی اہمیت اور مجلس ذکر کی پابندی کا بڑا لحاظ کرتے تھے۔ اس لیے آج کی گفتگو میں میں اپنے تمام احباب سے کہنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں میرے احباب بیٹھے ہیں، جہاں جہاں اللہ کے بندے شریک ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس خیال و دھیان کے ساتھ بیٹھیں، آپ اس طرح بیٹھیں جیسے آپ مجلس ذکر میں ہوں۔ کوشش ہو کہ آپ باوضو ہوں، کوشش ہو کہ آپ اپنے گھر میں صوفے پر نہ ہوں، بلکہ اپنے گھر میں چٹائی یا مصلے پر ہوں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، سر کو جھکا کر بیٹھیں، اور یکسوئی اور دل جمعی کی خاطر ایسی شکل بنائے کہ گھر میں آواز بھی نہ آئے، زیادہ روشنی بھی نہ ہو، تاکہ یکسوئی اور دل جمعی آپ کو حاصل ہو۔ اور اس خیال سے بیٹھیں کوئی بیان کرنے والا ایسا جیسے میرے سامنے بیان کر رہا ہو، اللہ کی باتیں ہمیں سنا رہا ہو اور ہمیں بھی ذکر کرا رہا ہو۔ اس خیال، اس تصور، اس دھیان کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ دل کا حال اچھا رہے گا، نورانیت انشاءاللہ زیادہ ہوگی۔ آخر تو سوچیں، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دور دراز سے لوگ تشریف لاتے تھے، مگر ہر جمعرات کو مجلس ذکر کی حدیث سناتے تھے تاکہ دلوں میں بیداری پیدا ہو جائے، شوق بڑھ جائے، اور اسی کے ساتھ وہ فضیلتیں ان کے سامنے ہو جائے۔ چنانچہ روایت سناتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ بھی اللہ کے ذکر کے لیے کہیں پہ جمع ہو جاتے ہیں، یہاں نہ مسجد کی قید ہے نہ خانقاہ کی قید ہے، جہاں بھی، چاہے پہاڑ پہ ہو، چاہے جنگل میں ہو، چاہے کسی میدان میں ہو، چاہے کسی جگہ پہ ہو، اللہ رب العزت کی یاد اور اللہ کے ذکر میں چند لوگ اگر جمع ہو جائیں اور ان کی رضا، ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ایک ندا لگتی ہے، ایک آواز آتی ہے۔ آواز کیا ہے؟ قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، اے اللہ کے بندے، اب تیرا ذکر کا وقت پورا ہو چکا، اب تم کھڑے ہو جاؤ، تم چلے جاؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ صرف مغفرت نہیں کی بلکہ تمہارے سیئات کو حسنات سے بدل دیا ہے۔ اندازہ لگائیں، کیا ہمارا آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ ہم کسی خانقاہ میں جا کر بیٹھیں گے، کسی شیخ کے روبرو جا کر بیٹھیں گے تبھی جا کر یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ فرما دیا، جہاں بھی چند بندے اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھیں اور اللہ کی رضا مقصود ہو، یقیناً ہمارا آپ جہاں جہاں ہیں، جس جگہ پہ بھی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے ہیں، اللہ کی معرفت کے لیے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے ہیں۔ لہذا یقین بنائے رکھیے کہ انشاءاللہ یہ فضیلت ہم کو حاصل ضرور ہوگی۔ آپ رسمی طور پہ نہ بیٹھیں،
लॉक डाउन है, कहीं से कोई दीन की मजलिस नहीं होती, कहीं कोई जलसा नहीं होता, कहीं किसी मैदान में प्रोग्राम नहीं होता, कहीं बड़े इज्तिमात नहीं होते, लाओ सुनने, ये नीयत हरगिज ना हो, बल्कि नीयत हो अपने दिल को बनाने की, नीयत हो अल्लाह को पाने की, नीयत हो अल्लाह से मोहब्बत को बढ़ाने की, नीयत हो अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की माइयत को बढ़ाने की नीयत से बैठिए। इंशाअल्लाह ये फजीलत हमें और आपको जरूर हासिल होगी। जब इंसान ऐसी मजलिसों में शरीक होता है, ऐसी मजलिसों में शरीक होता है और अपने दिल पर नजर डालता है, तो फिर उसे अपने दिल का हाल समझ में आता है, मेरा दिल कैसा है। अल्लाह अकबर। इसी दिल के हाल को जब इंसान देखता है तो उसे लगता है कि मेरा दिल दिल मुर्दा बन चुका, या मेरा दिल दिल जिंदा है। अगर दिल दिल मुर्दा है तो समझ जाइए कि दिल की क़यामत आ चुकी है। अगर हमें और आपको खबर मिलती है, अगर हमें आपको खबर मिलती है कि फला जगह मौत हो गई, फला इलाके में बहुत मौत हो रही है, फला इलाके में बहुत मौत हो रही कोरोना की वजह से, आजकल की जो खबरें आ रही हैं, एक एक घर से दो दो जनाजे फिर से उठने लगे हैं, एक एक खानदान से जनाजे उठने लगे हैं, तो अगर हमें लगता है कि मौत आ रही है, हम खबरें सुनते हैं, अफसोस करते हैं, दुआए मग़फ़िरत करते हैं, मगर इसी के साथ साथ जरा हमें यह भी सोचना है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा जिस्म तो जिंदा है, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा दिल तो मुर्दा नहीं हो चुका, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिंदा बदन में अपने मुर्दा दिल को लेकर चलते हैं। अल्लाह अकबर। कैसे पता चलेगा कि हमारा दिल मुर्दा है? जरा गौर से सुनिएगा। मैं खास तौर पर तमाम अहबाब से कहना चाहता हूँ, खास तौर पर वो इलाके जिन इलाकों में आजकल वबा बहुत फैलती जा रही है, जिन इलाकों में लोग तंदुरुस्त इंसान जवान और तवाना बहुत जल्द अल्लाह को प्यारे होते जा रहे हैं, जरा हमें अपने दिल का जायजा लेना है कि बहुत से लोग तो अपने जिस्म के एतबार से मुर्दा होकर चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने दिल के एतबार से मुर्दा हों। बाज़ आरिफीन ने कहा कि दिल के मुर्दा होने की 10 पहचान है, दिल के मुर्दा होने की 10 पहचान है, या यूं कहिए कि दिलों को मुर्दा करने वाली, दिलों की रूह को निकाल लेने वाली, दिलों को मुर्दा लाश की तरह बना देने वाली 10 चीजें हैं। नंबर 1, नजर बद। अगर हमारी आंखें गलत देखती हैं, इसका मतलब यह है कि मेरा दिल मुर्दा हो चुका, नजर बद। नंबर 2, जबान गलत, हमारी गलत जबान, जिस गलत जबान का तस्करा आपने सुना था कि जिस जबान से दिल आजारी हो, गालम गलूच हो, झगड़े लड़ाई हो, जिस जबान से चुगली हो, जिस जबान से हेठी हो, जिस जबान से इस्तेहजा हो, तो नंबर 1 नजर बद अगर है तो दिल मुर्दा है, जबान खराब है तो दिल मुर्दा है। कान अगर गीबत के सुनने में कान को लज्जत मिलती है, गलत बातों के सुनने में कान को दिलचस्पी होती है, तो इसका मतलब यह है कि दिल हमारा दिल मुर्दा है। इसी तरह हमारे दिमाग में, हमारे ज़हन दिमाग में गलत सोच आ रही है, गलत फिक्रें आ रही है, गंदे ख्यालात आ रहे हैं, शहवतें पक रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारा दिल मुर्दा है। नजरें बद हो, ज़बानें बद हो, कान खराब हो, दिमाग गलत सोचता हो, या इसी तरह हराम या मुश्तबा लुक़मा के खाते हुए कोई फिक्र नहीं पैदा होती, इस बात की अलामत है कि दिल हमारा मुर्दा है। इसी तरह दिल के मुर्दा होने की पहचान, ऐसे लोगों के साथ रहना, ऐसी औरतों के बीच में बैठना, औरतों के बीच में ज्यादा देर बैठना, जो औरतें अल्लाह की याद से बिल्कुल गाफिल हैं, जो औरतें अल्लाह की याद से बिल्कुल गाफिल हैं, जो औरतें गीबत और हंसी मजाक ज्यादा करती हैं, ऐसी औरतों के साथ ज्यादा रहेंगी, यकीनन गीबत सुनने को मिलेगा, चुगली सुनने को मिलेगी, कीना हसद की बातें उनके सामने उनकी तरफ से आएंगी, कुछ ना कुछ गलत जरूर सुनने को मिलेगा। लिहाजा वो औरतें जो हर दम इधर उधर की बातें करती हों, बहुत ज्यादा गलत बातें करती हों, इधर उधर की लगाती बजाती हो, दूसरे के घरों की बातें करती हों, शिकवा शिकायत जिनकी जबानों पर रहता हो, जिनकी जबान पर न अल्लाह की बातें हैं, न नबी की बातें हैं, न जिक्र अज़कार है, ऐसी औरतें के साथ ज्यादा रहने से भी इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। ऐसी औरतें अगर हो तो बहुत जल्द बातों को फेर दीजिए दीन की तरफ, बहुत जल्द उनसे रुखसत रवाना होने की कोशिश कर लीजिए। और नंबर 7 कि जिससे इंसान का दिल मुर्दा होता है वो है आपस की लड़ाई, खानदानी लड़ाई हो, घरेलू लड़ाई हो, भाई बहन की लड़ाई हो, लड़ाइयों से भी इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। और नंबर 8 पे है दुनिया की मोहब्बत, जब देखो दुनिया की मोहब्बत सवार है, हाय दुनिया इंसान कर रहा है। और नंबर 9 ख्याल कीजिएगा, नमाज लापरवाही से पढ़ना। नमाज अगर हम लापरवाही से पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने की फिक्र नहीं है, नमाज को बेहतर से बेहतर बनाने की फिक्र नहीं है, बस सर पे एक बोझ है कि नमाज फर्ज है, आओ उस नमाज के बोझ को उतार दें, इस नियत से नमाज का पढ़ना, इस बात की दलील है कि उसका दिल मुर्दा नहीं है। और नंबर 10 जो बहुत अहम है वो ये है कि अंदर अंदर उज्र हो, अपने आप को इंसान बेहतर समझता हो, खुद पसंदी हो, अपने आप को इंसान बेहतर समझता हो। इस बुनियाद पर हमें अमल का मौका बहुत मिलता है, हमें दीन की बात कहने का मौका मिलता है, हमें इबादतों का मौका बहुत मिलता है। हम सबसे हटकट कर गीबतों से बचकर रहते हैं, हम तो बेहतर हैं। ये उज्र, ये बहुत बारीक, बाल से कहीं ज्यादा बारीक ये मर्ज है, और ये मर्ज ज्यादातर अच्छे लोगों में होता है, दूसरों में तो होता ही है, अच्छों में होता है, दीन पे काम करने वालों में होता है, इबादत गुजारों में आ जाता है, और दीन की खिदमत करने वालों में आ जाता है। मगर जिस पर अल्लाह का फजल होता है और जिसे फिक्र होती है अपने दिलों को बनाने और संवारने की, वो इस ऐब से बच जाता है। वरना ये ऐब ज्यादातर नफ्स और शैतान अच्छे भले काम की बुनियाद पर इंसान के अंदर पैदा करता है। लिहाजा अपने नफ्स को टटोलना चाहिए कि कहीं हमारे अंदर उज्र तो नहीं है। बहरहाल ये 10 चीजें वो हैं जो इस बात की अलामत और पहचान है कि हमारा दिल मुर्दा है। तो अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात को सोचिए, अपने आप से पूछिए कि बहुत से लोग जो जिस्म के एतबार से मुर्दा होकर सफेद कफन पहनकर दुनिया से चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं है
کہ ہم اپنے سفید کفنی اور سفید قمیص میں اپنے زندہ بدن کو رکھے ہوئے مردہ دل کے ساتھ ہم چلتے ہیں، جس کی 10 علامتیں اور 10 پہچان بتائی گئی ہیں۔ دل کی مثال اس تالاب کی ہے، دل کی مثال اس کنویں کی ہے، دل کی مثال اس حوض کی ہے جس حوض میں 5 طرف سے پانی آتے ہوں۔ جس حوض میں 5 طرف سے پانی آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ پانچوں پانی الگ الگ ہوگا۔ دل میں آنکھوں کے راستے سے، کان کے راستے سے، ناک کے راستے سے اور زبان کے راستے سے اور بدن میں ہاتھ پاؤں چھونے کے راستے سے، جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں، یہ 5 راستوں سے انسان کے دل میں پانی پہنچتا ہے۔ جس طرح کسی حوض میں پانی پہنچے اس کے 5 راستے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پانچوں راستے سے آنے والے پانی، ان میں کبھی گدلا ہوگا، کبھی کچڑا ہوگا، کبھی تنکا ہوگا، کبھی پتے گرے ہوں گے، کبھی جانور منہ میں رکھ دے گا۔ یہ تمام کے تمام پانی پانچوں راستے سے جب حوض میں پہنچیں گے تو پانی یکساں نہیں ہوگا۔ اگر اس حوض کے پانی کو پاکیزہ رکھنا ہے اور حوض کے پانی کو شیریں اور میٹھا رکھنا ہے، لطیف اور بہتر سے بہتر رکھنا ہے، تو اس کا راستہ یہ ہوگا کہ پانچوں راستے کو بند کر دیں اور پھر اس حوض کو اتنا کھودیں، کھدائی کرتے کرتے اس کو کنویں کی طرح بنا دیں کہ اندر سے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے۔ تو اب پانی کے چشمے جب جاری ہو گئے تو شیریں اور میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہمیشہ اس حوض میں رہے گا۔ اسی طرح سے یاد رکھیے کہ اگر دلوں کے 5 دروازے جو آنکھ کان ناک وغیرہ ہیں، ان 5 دروازوں کو گناہوں سے بند کر دیجئے اور پھر دل میں معرفت کے چشمے کو کھود دیجئے، دل میں معرفت کے چشمے کو بنا لیجئے، تو ہمیشہ دل میں محبت اور معرفت کی لہریں اٹھیں گی، محبت اور معرفت کے چشمے جاری ہوں گے اور یہ دل ہمیشہ میٹھا میٹھا رہے گا، یہ دل ہمیشہ شیریں رہے گا، یہ دل میں ہمیشہ اچھا پانی نکلتا رہے، معرفت کے پانی نکلتے رہیں گے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اس دل کو معرفت کا چشمہ کیسے بنایا جائے، محبت کا چشمہ کیسے بنایا جائے؟ اس کے لیے اللہ نے ذکر کثیر کو دیا ہے کہ ذکر کثیر انسان اتنا کرے، اللہ کا ذکر اتنا کرے کہ ذکر کرتے کرتے گویا انسان کا دل اس کنویں کی طرح، انسان کا دل اس حوض کی طرح ہو جائے جس میں پانی باہر سے نہ آتا ہو بلکہ جس میں پانی چشمے سے آتا ہو، اسی طرح انسان کا دل بن جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس ذکر کے ذریعے اپنے دل کو مردہ ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں۔ اور آخری ایک بات سنیے، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کو 3 کام میں حلاوت، 3 کام میں لذت، 3 کام میں مزہ نہ آئے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دل کے مردہ ہونے کی بنا پر خیر کا دروازہ بند ہو گیا۔ بڑی عجیب بات کہتے ہیں حسن بصری کہ جس انسان کو 3 کام میں لذت، حلاوت، مزہ، خشوع اور خضوع نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل مردہ اور مردہ ہونے کی بنا پر اس کے دل سے خیر کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب ذرا اپنے آپ میں ہم جائزہ لیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تلاوت کرتا ہو اور تلاوت میں اس کو جی نہ لگتا ہو، کوئی شخص دعا مانگتا ہو، اس دعا مانگنے میں سے جی نہ لگتا ہو، کوئی شخص رات میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑا تو ہو گیا مگر بالکل سستی کاہلی کی بنیاد پر ایک دم یوں ہی نماز پڑھتا ہے، نہ اس میں لذت ہے، نہ شوق ہے، نہ تمنا ہے، بالکل ایک انگڑائی لیتا ہوا سستی کے ساتھ جیسے تیسے پڑھتا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے 2 رکعت پوری ہو جائے، اگر اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ قیام لیل، تہجد میں حلاوت نہیں اور تلاوت میں حلاوت نہیں، دعا میں لذت نہیں، مناجات میں لذت نہیں، دل اجاٹ سا ہے، ان تینوں عبادتوں میں اگر دل اجاٹ ہے تو سمجھ جاؤ کہ خیر کا دروازہ بند ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو مردہ ہونے سے بچائیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی آخری بات سمجھیے، اگر کسی شخص کو ایسا لگتا ہو کہ میرا دل مردہ ہے، میرا دل مردہ ہے، جس دل مردہ کی پہچان بتا چکا ہوں کہ دل مردہ سے 10 گناہوں میں سے کوئی گناہ انسان سے ہوتا ہو، یا دل مردہ کی پہچان کی 3 عبادتوں میں سے لذت نہ ملتی ہو، اگر دل مردہ ہے تو فرماتے ہیں کہ روزانہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد، فجر کے فرض پڑھنے سے پہلے اگر کوئی شخص 40 مرتبہ روزانہ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث 3 جملے ہیں، جو انسان 40 مرتبہ فجر کی سنت اور فجر کے فرض کے درمیان اس دعا کو روزانہ پڑھے گا، اللہ اس دعا کی برکت سے اس کے دل کو دل مردہ ہونے سے بچا دے گا، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ مردنی سے بچا دے گا۔ 3 جملے ہیں، نمبر 1 یا حی یا قیوم، نمبر 2 لا الہ الا انت، نمبر 3 برحمتک استغیث۔ یہ 3 جملے ہیں، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس ذکر کا منشا کہ ہم پورے ہفتے میں اپنے طور پر اپنی جگہ پر پابندی کے ساتھ ذکر کرتے رہیں۔ اگر ایسے ماحول میں بھی ہماری آنکھیں نہ بدلے، زبان نہ بدلے، کان نہ بدلے، دل نہ بدلے، دل و دماغ نہ بدلے تو ہمارے لیے حسرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب ہیں ان تمام سے گزارش ہے، درد دل کے ساتھ ان سے گزارش ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اللہ کی یاد میں ہم نے اپنے گھر کو مجلس ذکر بنایا ہے جس کی فضیلتیں احادیث میں موجود ہیں، لہٰذا ہم اس فضیلت کی بنیاد پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو صرف مشق کے طور پر، ایک سبق کے طور پہ کوئی استاذ ہے جو سبق کے طور پر ہمیں ذکر کرا رہا ہے، ورنہ تو ہمیں ذکر اپنے طور پہ کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے بیان کا حصہ نہیں، یہ ہمارے سلسلے کا سبق نہیں ہے، بلکہ بہت سارے احباب ہوتے ہیں، ہر طرح کے احباب ہوتے ہیں، اس بنیاد پر سبق کے طور پہ اور ایک ذہن کو مانوس کرنے کے لیے ذکر جہری یہاں سے ہم کراتے ہیں، باقی اپنے طور پہ آپ کو ذکر کرنا ہے تو تمام احباب سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دل جمعی پیدا کرنے کے لیے ہو سکے تو لائٹ کم کر دیں اور پوری توجہ پورے دھیان کے ساتھ یہ سوچتے ہوئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہوں، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ میں اپنے اللہ کا نام لیتا ہوں۔